تو پھر ایک بار آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آل انڈیا جرنلسٹ ایکشن کونسل کی جانب سے، اور آج اس میٹنگ جو ہے الحمدللہ سکسیسفل رہے، اور ہمارے جو ہے لاسٹ ویک سے ہی جو ہے سگنیچر تقریباً جو ہے AIJAC کی طرف سے 25,000 سگنیچر کا جو ہے ہم جو ہے سگنیچر کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور کل ہی جو ہے مصطفیٰ ملک صاحب سے بات ہوئی تھی میری، 1 ملین سگنیچر جو ہے ہمارا سکسیسفل رہا۔ تمام حیدرآباد اور بالخصوص تلنگانہ کے مسلمانوں کو اور ہندو بھائیوں کو، تمام دیگر کاسٹ کے بھائیوں کو جو ہے، خواتین کو، ایون جو ہے ہر ہندوستانی جو اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، ان تمام لوگوں کو AIJAC کی طرف سے بہت بہت مبارکباد ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب آگے اس 1 ملین سگنیچر کے آگے اگر گورنمنٹ کی طرف سے، تلنگانہ حکومت کی طرف سے کلیئرلی آفیشیل اسٹیٹمنٹ، یا پھر ابھی 7 تاریخ کو اسمبلی کا سیشن بیٹھنے والا ہے، تو اس پر جو ہے کلیئرٹی اگر آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گا تو اس بار جو ہے مسلمان، حیدرآباد کا مسلمان خصوصی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے خاموش نہیں بیٹھیں گی، اور AIJAC پوری طریقے سے سپورٹ میں ہے، 1 ملین سگنیچر کے سپورٹ میں ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سپورٹ میں ہے۔ مدعا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے جذبات کا بھی ہے، ہندو بھائی کے جذبات کا بھی ہے۔ وہاں ہمارے 2 مسجدوں کی ساتھ ہی ساتھ ایک ہماری مندر بھی تھی، اور جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہندو مسلم ایک یونٹی جو ہے دکن اور جو ہے انڈیا سے ورلڈ میں فیمس ہے، گنگا جمنا تہذیب۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس بارے میں غور و فکر کر کے جو ہے اس کا کچھ آلٹرنیٹ سلوشن دینا تھا، بٹ کوئی طریقے کا کانفیڈنس موشن نہیں لیا گیا، کوئی طریقے کے مسلم اسکالر سے، مسلم قائد سے، وقف بورڈ سے، پرسنل لا بورڈ سے کوئی طریقے سے مشورہ نہیں، کانفیڈنس نہیں۔ آپ لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے مسجدوں کو شہید کر دیے۔ تو ابھی آگے یہ پہلے اسمبلی سیشن میں AIJAC کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ پہلے سیشن میں سیکریٹریٹ بازیابی مسجدوں کے اور مندر کے اوپر کلیئرٹی آفیشیل اسٹیٹمنٹ چاہیے۔ اگر حکومت یہ مسئلے پر کلیئرٹی نہیں دیں گی یا آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گی تو آگے بھی جو ہے ہم جوڈیشری کے ساتھ اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہوئے آگے جو پاسبلٹیز رہیں گے ہم انشاءاللہ آگے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پبلک میں اویئرنیس لانا ہے ہمیں کہ تقریباً ہندوستان کے کئیوں ڈسٹرکوں میں کئیوں لوگوں کو یہ بات کا علم نہیں ہے کہ جو مسجد شہید کی گئی ہے وہ وقف بورڈ کی زمین ہے، اور سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنس ہے ونس وقف آلویز وقف، وقف کی جو ہے پراپرٹی پہ جو حصہ لے رہے ہیں، اللہ پاک ان کے حصے کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو کامیاب فرمائے۔ دن چینل کے چیئرمین صاحب، AIJAC کے پریزیڈنٹ اور بحیثیت وائس پریزیڈنٹ جو ہے، اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ سیکریٹ کے اندر جس مسجد کو شہید کیا گیا اور مندر کو گرایا گیا، یہ ایسا مدعا ہے جس کے اوپر کسی بھی لحاظ سے ہم احتجاج کریں، مذمت کریں تو کم ہے۔ سب سے اہم چیز کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تلنگانہ کا ایسا حال رہا کہ شاید کبھی زندگی میں ہم نے کبھی دیکھا اور نہ آگے دیکھنے کو ملے گا۔ اس بھوک مری اور اکنامک لیول کی گرتی ہوئی حالت کی وجہ سے اس وقت تلنگانہ کا یہ حال ہے کہ سنبھلنے تک اکنامک لیول تقریباً 1 سے 2 سال لگ جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جناب KCR صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بجائے آپ تلنگانہ کی اکنامک کو سنبھالنے کے اور بھوک مری کو ختم کرنے کے، اسپتالوں کو مضبوط کرنے کے، ایمبولینس کو آباد کرنے کے بجائے آپ جو ہے ایسی مضبوط عمارت کو توڑ رہے ہیں جو ابھی اور 50 سال تک چل سکتی تھی، اس کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کو جو ہے انسانیت کا، ہیومن رائٹس کا، لوگوں کا خیال ہوتا تو آپ وہ 2000 کروڑ روپے تلنگانہ کے ہر اس غریب عوام کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے سو رہا ہے۔ یاد رکھیے KCR صاحب کہ آپ سے
مرنے کے بعد میں بھگوان سوال کریں گے کہ ہم نے آپ کو سارے تلنگانہ کا بادشاہ بنایا تھا اور آپ پیٹ بھری تو سو گئے، لیکن آپ کی اس حکومت کے اندر اگر ایک غریب بھی بھوکا سو گیا تو اس کی سزا آپ کو نرک میں دینی پڑے گی۔ آپ چاہے آپ کے چاروں وید پڑھ لیں، ان وید کے مطابق جب کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو اس سے سوال بھی ہوگا کہ ہم نے ایک قوم کا تمہیں بادشاہ بنایا تھا اور تمہاری قوم میں اگر کوئی بھوکا سو گیا تو اس کی پوچھ آپ کو ہوگی آپ کے مذہب کے مطابق۔ تو یہ جو مدعا آپ نے اٹھایا سیکریٹریٹ کا، مسجد کو توڑ کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا اور جو ہندو بھائی ہیں وہ لوگ بھی غم کا شکار ہیں، تو بجائے آپ بھوک مری کو ختم کرنے کے آپ نے اور ان کے اندر جو ہے غصہ پیدا کر دیا۔ تو یہ آپ کی حکومت کی ناکامی کی علامت ہے۔ اگر آپ حکومت کو خوبصورت انداز سے کامیاب انداز سے چلانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشنز میں آپ کو بہتر نتائج کا سامنا ہو، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جب اسمبلی بیٹھے گی انشاءاللہ اس کے سب سے پہلا مدعا آپ یہ صاف کریں کہ کیا اس مقام پر مسجد دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے یا نہیں۔ AIJAC کا یہی مطالبہ ہے کہ ہم اس مسجد کی بازیابی اسی مقام پر چاہتے ہیں جہاں پر وہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، کیونکہ ایک مرتبہ جہاں پر مسجد بن جاتی ہے تو تا قیامت وہاں مسجد ہی رہے گی۔ ساری دنیا کے انسان یا بادشاہ مل کر بھی اس جگہ کو ہٹا نہیں سکتے، یہ خدا کا معاملہ ہے، ہم تو معمولی انسان ہیں۔ یہ حکومتیں آج رہیں گی کل چلی جائیں گے۔ CM صاحب کے سیاہ صاحب سے گزارش ہے کہ آج آپ چیف منسٹر ہیں، 5 سال کے بعد پتہ نہیں کون ہو، 20 سال کے بعد پتہ نہیں کون ہوگا، آج سے 20 سال پہلے کون تھا آپ کو پتا ہے۔ یہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اگر لوگوں کے جذبات اور مذہبی مقامات سے ہم نے کھلواڑ کیا تو یاد رکھیں کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ فلاں CM آیا تھا اور اس کے جو حکومت کے اندر ایسا معاملہ ہوا کہ انسانیت کے دلوں کو ٹھیس پہنچی۔ لہذا آپ دلوں کو جوڑنے کا کام کریں، محبت کو آباد کرنے کا کام کریں، بھوک مری کو ختم کرنے کا کام کریں۔ یہ حکومت جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، خاص طور سے ہمارے گزارش کرتا ہوں ہوم منسٹر محمود علی صاحب سے بڑی ادباً گزارش ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمارے KCR صاحب جو ہے بہت محبت کرتے ہیں ہر انسان سے، ہر مسلمان سے، ہم بالکل آپ کے بیان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کیا یہ محبت ہے کہ بنا اطلاع کے مسجدیں گرا دی، بنا اطلاع کے جو ہے جس شخص نے ہندوستان کے اندر اس معاملے کو انجام دیا تھا جو آج تک بابری مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ شخص مشکوک ہے، اس کا چہرہ آپ نے سارے شہر میں لگوا دیا، PV نرسمہا راؤ، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی کہ جو شامل تھا بابری مسجد کی شہادت میں۔ اب بتائیں کہ آپ کس سائڈ کی پالیٹکس کر رہے ہیں؟ کیا یہ اشارے نہیں دیتی ہے کہ آپ جو ہے RSS اور BJP کی طرف بالکل